سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا لاڈلا فرما رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے عبدالقادر کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو ہر طرف رحمت و انوار کی موسلا دار بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف بڑھتی چلی جا رہی ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدین کریمین کی گود میں رافت و شفقت کے ماحول میں پروان چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوتی ہے تو بسم اللہ خانی کی رسم ادا کرائی جاتی ہے۔ بسم اللہ خانی کی رسم ادا ہو کرانے کے بعد میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم میں اب مکتب میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک دن میں مکتب کی طرف جا رہا تھا، راستے میں ایک گائے کھڑی تھی، جیسے گائے کے قریب گیا اور اس کے پونچھ کو پکڑ کر کے کھینچا تو گائے انسان کی طرح بولنے لگی اور کہتی ہے اے عبدالقادر، خلق خدا کو تکلیف دینے کے لیے اللہ نے تمہیں نہیں پیدا کیا ہے، اتنا سننا تھا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں دوڑا اپنی ماں کی گود میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور آنچل سے اپنے سر کو چھپا لیتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بیٹے سید عبدالرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجھ سے سوال کیا کہ میرے والد گرامی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ بچپن ہی سے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹا سید عبدالرزاق معاملہ یہ ہے کہ جب میں مکتب میں پڑھنے جاتا تھا تو راستے میں میرے ارد گرد فرشتے چلتے تھے اور جب میں مدرسے میں داخل ہوتا اور بیٹھنے کے لیے جیسے میں ارادہ کرتا تو ایک آواز آتی اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ اسی وقت مجھے معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا محبوب بندہ ہوں، میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، میں اپنے گاؤں کے مکتب میں تعلیم حاصل کرتا چلا جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عرفہ کے دن میں اپنے مکان کے چھت پر چڑھا اور جیسے مکان کے چھت پر چڑھا تو مکان کے چھت پہ چڑھ کر کے جب میں خانے کعبہ کی طرف رخ کیا تو میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ خانے کعبہ مجھے دکھائی دے رہا ہے، مقام منہ میں دیکھ رہا ہوں، آب زمزم میں دیکھ رہا ہوں، حجاج کرام ہے حجاج کرام کو میں دیکھ رہا ہوں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنے مکان کے چھت پر چڑھ کر کے خانے کعبہ ملاحظہ کر رہا ہوں، مقام منہ مشاہدہ کر رہا ہوں، مقام عرفات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہی پر مجھے کہہ لینے دیا جائے کہاں ہے وہ دجال جو کہتا ہے نبی کے تعلق سے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے رسول گرامی وقار کو معلوم نہیں۔ ارے جب عبدالقادر جیلانی کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ مکان کے چھت پر کھڑے ہو کر کے عبدالقادر جیلانی حجاج کرام مشاہدہ فرما رہے ہیں، مقام خانے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، مقام عرفات کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے جب عبدالقادر کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو محتار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کے چھت سے کھڑے ہو کر کے
خانہ کعبہ مشاہدہ فرما رہے ہیں. سرکار غوث اعظم نے جب خانہ کعبہ کو دیکھا تو نیچے آئے اور اپنی ماں کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں. امی جان، میں اونچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اجازت دے دیتی ہیں. 80 اشرفیوں کے تعلق سے تاریخ میں بات موجود ہے کہ 80 اشرفیاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کے پاس تھی، سائق تھی، اور 40 اشرفیاں تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ آپ کی صدری کے استر میں سل دیتی ہے، اور 40 اشرفیاں سرکار غوث اعظم کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیتی ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب پڑھنے کے لیے اب بغداد کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی قافلہ کے ساتھ ہو لیتے ہیں، مگر قافلہ والے غوث اعظم کا احترام اس طرح کر رہے تھے کہ جب تک غوث اعظم کھا نہیں لیتے تھے قافلہ کا کوئی فرد کھاتا نہیں تھا. جب تک سرکار غوث اعظم پانی نہیں پی لیتے تھے قافلہ کا کوئی فرد پیتا نہیں تھا. جب تک سرکار غوث اعظم بستر پہ آرام نہیں کرتے تھے اس وقت تک قافلہ کا کوئی شخص بستر پہ آرام نہیں کرتا تھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ کے لوگ اس طرح احترام کر رہے تھے اس لیے کہ قافلہ والوں کو معلوم تھا کہ نجیب الطرفین سید ہے، یہ حسنی حسین سید ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، اور حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، مہکنا تیرا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ بغداد پہنچ جاتے ہیں، اور جب بغداد آپ پہنچتے ہیں مدرسہ نظامیہ میں آپ داخلہ لے لیتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تعلیم حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ اتنے ذہین تھے، اتنے ذہین تھے کہ آپ کے ذہن کو کوئی نہیں پا رہا تھا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دور طالب علمی میں یعنی تعلیم حاصل کرنے کی پیریڈ میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا تھا. شدت بھوک سے ہم لوگ تڑپ اٹھتے تھے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی روز ہو گئے کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا، شدت بھوک سے تڑپ رہا ہو. اللہ اکبر. پیاس کی شدت سے بے چینی طاری ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شدت بھوک سے جب میں تڑپ گیا، شدت بھوک سے تڑپ رہا تھا، سوچا کہ لاؤ بغداد کے جنگل میں جا کر کے گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کے کھا لیا جائے. سرکار غوث اعظم جب بغداد کے کھنڈرات میں جاتے ہیں، بغداد کے جنگلوں میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مجھ سے پہلے وہاں فقراء گری پڑی چیزوں کو اٹھا کر کے کھا رہے تھے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واپس پلٹ آئے، ایک مسجد کی گوشے میں بیٹھ کر کے اللہ کا ورد کرنے لگے، اللہ کا ذکر کرنے لگے. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مسجد کی ایک گوشے میں میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، اللہ کی کبریائی بیان کر رہا تھا. دوسرے گوشے میں ایک نوجوان آیا، اور نوجوان
کھانے کے بعد میں نان اور کباب لیا اور لے کر کے کھانا شروع کر دیا. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے بھوک کی اتنی بھوک کی اس قدر شدت تھی کہ جب وہ آئے وہ نوجوان اور لقمہ اٹھا کے اپنے حلق کے نیچے ڈالتا تھا تو شدت بھوک سے میرا خود بخود کھل جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب نوجوان نے میری کیفیت دیکھی تو نوجوان نے آواز دیا اے شہزادے میرے قریب آ جاؤ. اللہ اکبر. عبد القادر جیلانی نوجوان کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد نوجوان نے کہا آپ شریک ہو جاؤ, کھانا آپ بھی کھا لو. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے نوجوان نے کہا کہ بچے تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ, ابھی میں توقف کیا, اتنے میں نوجوان نے کہا بچے تم شریک کیوں نہیں ہوتے ہو. اللہ اکبر. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پہلا لقمہ اٹھاتے ہیں اور حلق کے قریب جیسے لے گئے, اتنے میں نوجوان نے پوچھا بچے تم کیا کر رہے ہو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. سرکار غوث اعظم جیسے اتنا کہتے ہیں نوجوان نے کہا عبد القادر جیلانی کو جانتے ہو. کہا معاملہ کیا ہے. کہا ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے اور جس کا نام ام الخیر فاطمہ ہے. وہ خاتون اس قدر ہے شان والی ہے, اس خاتون کا مقام اتنا بلند ہے, اس خاتون کی شان اس قدر بلند ہے کہ اگر اس کے قدم کے نیچے کی مٹی کے وسیلے سے دعا کی جائے تو رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. اس کے دوپٹے کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تو ہوا کیا. کہا اس خاتون نے مجھے 8 اشرفیاں دی ہے اور دینے کے بعد یہی کہا ہے کہ میرا بیٹا مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, لے جا کر کی اشرفیاں دے دینا. میں لے کر کے بغداد پہنچا اور تجارت کرنا شروع کیا. اب تجارت سے فارغ جب ہوا تو ہونے کے بعد بغداد میں عبد القادر جیلانی کو تلاش رہا ہو مگر ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. تلاشتے ہمارے پیسے ختم ہو گئے, ہمارے درہم و دینار ختم ہو گئے, میں بھوک سے مرنے لگا. تو جو خاتون نے 8 اشرفیاں دی تھی اسی اشرفیوں میں سے ایک اشرفی بے ایک اشرفی سے یہ روٹی اور یہ کباب خریدا ہو. اتنا سننا تھا. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں عبد القادر سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب لقمے کو حلق کے نیچے کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عبد القادر کے حلق کے نیچے اگر لقمہ جا رہا ہے تو عبد القادر ہی کے اشرفی سے خریدا ہوا لقمہ ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نوجوان تو کھانا کھا لے. اب نوجوان کھانا کھا لیا, کھانے سے فارغ ہوا. کہا مجھے عبد القادر جیلانی سے ملاقات کروا دو, مجھے عبد القادر جیلانی سے ملاقات کروا دو, میری ملاقات ہو جائے گی عبد القادر جیلانی سے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تو کھانا کھا لے, عبد القادر جیلانی سے تیری ملاقات ہو جائے گی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب نوجوان کھانے سے فارغ ہوا, فارغ ہونے کے بعد کہا لے چلو مجھے عبد القادر جیلانی کے پاس ہے. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اے نوجوان جس عبد القادر جیلانی کا تو نام لے رہا ہے, جو عبد القادر جیلانی قصبہ نیف کا رہنے والا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں, میں ہی عبد القادر جیلانی ہوں, میں ہی قصبہ نیف کا رہنے والا ہوں. اتنا سننا تھا. نوجوان آگے بڑھا اور آپ کی پیشانی کو چوم لیتا ہے اور چومنے کے بعد کہا آپ کریم ابن کریم ہو, آپ رحیم ابن رحیم ہو, آپ سے کرم ہی کی امید ہے. اسی لیے تو آنا حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب نبی کے کرم کی بات آ جائے اور نبی کے آل کی بات آ جائے تو یوں گزار ہو جایا کرو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور
اکبر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اتنا فرماتے ہیں، اس نے کہا آپ قریب ابن قریب ہو، بقیہ اشرفیہ عبد القادر جیلانی کی حوالے کرتا ہے، تو سرکار غوث اعظم کا ذرا کرم دیکھو، عبد القادر جیلانی غوث اعظم ایک اشرفی اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے اس نوجوان کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں نوجوان ایک اشرفی تو لے لے، بقیہ اور اشرفیوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لے کر کے بغداد کے جنگلات میں جاتے ہیں جہاں فقراء اور مساکین ہیں، گری پڑی چیزوں کو تلاش رہے تھے، آپ ان کے قریب پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے فقیروں ادھر آ جاؤ، اے غریبوں ادھر آ جاؤ، اے مسکینوں ادھر آ جاؤ، دیکھو میری امی جان نے اور یہ اشرفیہ بھجوائی ہے، ان اشرفیوں کو لے کر کے جاؤ اور تم لوگ آؤ کیوں، یہ عبد القادر جیلانی ہے، خود کو شدت بھوک سے تڑپ رہے ہیں، خود کو بھوک لگی ہوئی ہے، مگر عبد القادر جیلانی کو اپنی پرواہ نہیں ہے، بھوکوں کی دیکھ ریکھ فرما رہے ہیں، بھوکوں کا خیال کر رہے ہیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نبی کے آل کا معاملہ تو یہ ہے کہ خود کو بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بقیہ اشرفیہ فقیروں میں تقسیم فرما دیتے ہیں، یہ عبد القادر جیلانی ہے، سرکار غوث اعظم کو آپ کہاں کہاں دیکھو گے، عبد القادر جیلانی مدرسہ نظامیہ میں 8 سال مکمل آپ نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اب آپ عالم فاضل ہو جاتے ہیں، علماء مشائخ کے ہاتھوں سے آپ کے سر پہ دستار فضیلت رکھی گئی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب عالم فاضل ہو گئے، اب سوچتے ہیں کہ بقیہ زندگی کس انداز میں گزاری جائے، بقیہ زندگی کس طرح کاٹی جائے، تو عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والوں سیرت غوث اعظم کو بھی دیکھو، عبد القادر جیلانی کا کردار بھی دیکھو، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو کہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بقیہ زندگی کس انداز میں کاٹی جائے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 25 سالہ خلق خدا سے چھٹ کر کے بغداد کے کھنڈرات میں اور جنگلات میں مجاہدہ پہ مجاہدہ کر رہے ہیں، ریاضت پہ ریاضت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ریاضت کے پیریڈ میں ایک مرتبہ میرے نفس نے کہا عبد القادر تھوڑی دیر آرام کر لے، تو میں نے قسم کھایا اور اس سے اور نفس سے مخاطب ہو کے کہا، اے نفس میں تجھ کو ایسی سزا دوں گا کہ قیامت تک تو یاد رکھے گا، اتنا کہہ کر کے سرکار غوث اعظم ایک قدم اٹھا لیتے ہیں اور ایک قدم پہ کھڑے ہو کر کے مکمل قرآن ختم کیا ہے، پھر جا کے دوسرا قدم رکھا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ریاضت کی پیریڈ میں ایک مرتبہ میرے نفس نے کہا عبد القادر تو پانی پی لے، میں قسم کھا لیا جب تک میرا رب نہیں پلائے گا عبد القادر نہیں پی سکتا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نفس نے کہا کھانا کھا لے، قسم کھا لیا جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا عبد القادر نہیں کھا سکتا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کبھی کبھی یاد الہی میں اس قدر موہ ہو جاتا تھا کہ زمین پہ پڑا رہتا تھا، پرندے آتے تھے اور بیٹھ کر کے اڑ جایا کرتے تھے، جانور آتے تھے سونگ کر کے چلے جایا کرتے تھے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب ریاضت کی 25 سالہ زندگی ہماری پوری ہو گئی، میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ان کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے اور ایک ہاتھ میں شہد کا پیالہ ہے، اور مجھ سے فرماتے ہیں عبد القادر اٹھو پی لو، عبد القادر اٹھو پی لو، میں کہا نہیں پیوں گا، کہا اٹھو عبد القادر پی لو، کہا نہیں پیوں گا، جب تک میرا رب نہیں پلائے گا میں نہیں پی سکتا ہوں، عبد القادر اس وقت تک نہیں پیے گا جب تک رب نہیں پلائے گا، تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اے عبد القادر جیلانی اٹھو پی لو، رب تمہیں قسم دیتا ہے، اتنا سننا تھا کہ سرکار غوث اعظم اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور پینا شروع کر دیا، اسی کو تو ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بیان فرماتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب پینا شروع کر دیتے ہیں۔ 25 سالہ ریاضت کی زندگی جب آپ کی مکمل ہوتی ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں سویرے سویرے میں بغداد میں داخل ہوا تو کیا دیکھا، ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ کا دروازہ کھول کر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں۔ اتنے میں پہنچا تو شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ آگے بڑھے اور بڑھ کر کے مجھے سینے سے لگایا، میری پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد اپنی خانقاہ کے اندر لے جاتے ہیں، اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد اپنا مرید بنا دیتے ہیں، اجازت و خلافت بھی عطا فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جتنے تبرکات تھے سارے تبرکات کو میرے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے کا مدرس مجھے منتخب فرما لے۔ آپ بتائیے سرکار غوث اعظم کے پیر کا نام کیا ہے؟ صحیح بات ہے، سرکار غوث اعظم کے پیر کا نام نہیں معلوم ہے۔ آپ لوگ جشن غوث الورا کر رہے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے، والدہ کا نام کیا ہے، نانا کا نام کیا ہے، نانی کا نام کیا ہے، اور آپ کے مرشد گرامی کا نام کیا ہے، تو آپ کہو گے تقریر تو سنا پوری رات، جلسہ کروایا جشن غوث الورا، لیکن معلوم تو نہیں ہے، نہ مولانا صاحب لوگوں نے بتایا، علماء اہل سنت بتاتے رہتے ہیں مگر آپ ادھر سے سنتے ہو ادھر اڑا دیتے ہو۔ سرکار غوث اعظم کہ پیر و مرشد کا نام ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ سرکار غوث اعظم جب 25 سالہ ریاضت کی زندگی مکمل کر کے بغداد میں داخل ہوئے تو ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو سعید مخزومی خانقاہ کے اندر لے جاتے ہیں، مسند میں بٹھایا، اپنا مرید بنایا، اجازت و خلافت عطا کیا، سارے تبرکات عطا کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے کا مدرس منتخب فرما لیتے ہیں۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پڑھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کی علمی لیاقت کا یہ عالم تھا، آپ کی علمی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ کوئی عالم ہے آپ کی نہ قابلیت کو پا رہا تھا نہ آپ کے ذہن کو پا رہا تھا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قابلیت کو دیکھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد سرکار غوث اعظم کو مفتی اعظم عراق کے نام سے دنیا یاد کرنے لگی، آپ کو مفتی اعظم عراق کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اللہ اکبر، اب آپ مفتی اعظم عراق ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم کا نام ہے۔ اگر تاریخ آپ پڑھو گے تو تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ جہاں سرکار غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے، مدرسے کے، وہی سرکار غوث اعظم خانقاہ کے بہت بڑے ولی کامل تھے، بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ سرکار غوث اعظم کے اندر صلاحیت کی کمی نہیں تھی، آپ کے اندر لیاقت کی کمی نہیں تھی، آپ کے اندر قابلیت کی کمی نہیں تھی، آپ کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ آپ کی قابلیت کے آگے کوئی ٹکتا نہیں تھا پیارے۔ آپ کی قابلیت کے لوگ خطبہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار غوث اعظم اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود سرکار غوث اعظم تقریر نہیں کرتے تھے، آپ واعظ نہیں فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیں، سرکار غوث اعظم بہت بڑے عالم ہیں مگر تقریر نہیں کر رہے ہیں، سرکار غوث اعظم واعظ نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ لیتے ہوئے ہیں، اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو سرکار غوث اعظم عرض کرتے ہیں نانا محمد رسول اللہ عراق میں بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء پائے جاتے ہیں، میں ان کے سامنے تقریر کیسے کروں؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی اپنا منہ کھولتے ہیں تو محمد رسول اللہ نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، اور 7 مرتبہ لعاب دہن آقا کریم شیخ عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال کر کے آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ اتنے میں مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون مولا کائنات شیر خدا فاتح خیبر ہے؟ یہ وہی فاتح خیبر ہے کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہی فاتح خیبر ہے کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ الحکمت و علی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ وہی فاتح خیبر ہے کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ علی ہے، علی کے فضائل و مراتب اتنے زیادہ ہے پیارے، اتنے زیادہ ہے تو یہ ہاتھ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ علی اللہ کی دیکھے مسلول ہے، علی مرد مقبول ہے، علی نفس رسول ہے، علی جوز بطول ہے، علی خلیفۃ المسلمین ہے، علی وسیلہ و دنیا و دین ہے، علی معرفت کا آسمان ہے، علی گلشن محمد کا باغبان ہے، علی محمد کا در کا پہلوان ہے، اور ایسا پہلوان کہ خیبر کا قلعہ چیخ کر دیتا ہے گواہی اس شخص نہیں کی قوت ہے یزدان علی ہے، ایسا پہلوان کہ جن کو بہادری کا تمغہ ملا، شاہ مردہ شیر ازدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔